बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है सियाहत और तारीख। सबक के अहम निकात से आप वाकिफ हो चुके हैं। इनमें सियाहत की रिवायत, सियाहत की किस्में, सियाहत का फ़रोग़, तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोज़गार के मौक़े शामिल हैं। सियाहत की मुख्तलिफ़ किस्मों का हम मुताला कर रहे हैं। इस सिलसिले में पिछले सेशन में हम मकामी और बैन रियासती सियाहत, बैनुल अक़वामी सियाहत, मजहबी तारीख़ी सियाहत और जोग्राफियाई सियाहत का तफसीली मुताला कर चुके हैं। इस सेशन में हम तिब्बी सियाहत, खेल सियाहत, ज़रई सियाहत और इत्तेफ़ाक़ी सियाहत का मफ़हूम समझेंगे। तिब्बी सियाहत यानी मेडिकल टूरिज्म। मगरिबी लोगों की राय में भारत में तिब्बी खिदमात और सहूलियात मयारी हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की लोग भारत आने लगे। हेल्थ एंड मेडिकल के शोबे में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। मगरिबी लोगों की राय में भारत में तिब्बी खिदमात और सहूलियात मयारी हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की लोग भारत आने लगे हैं। चूँकि भारत में मौलजा और जराहत यानी सर्जरी निस्बतन कम खर्च में होती है, इसलिए दुनिया के बहुत से ममालिक के मरीज इलाज के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे लोगों को दरकार सहूलतों के ज़रिए भी तिब्बी सियाहत को फ़रोग़ हासिल होता है। भारत में वाफिर मिक़दार में शमसी रोशनी मयस्सर होती है, जिससे फ़ायदा हासिल करने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। योगा की तालीम हासिल करने के लिए, योगा सीखने के लिए गैर मुल्की भारत का रुख करने लगे हैं। भारत में सयाहती मकामात की सैर के साथ साथ भारतीय आयुर्वेद, योगा की तालीम, प्राणायाम वगैरह के ज़रिए जिस्मानी तंदुरुस्ती और सुकून क़ल्ब का हुसूल कई सयाहों का मकसद होता है। ख़ास तौर पर आयुर्वेदिक मुआलजे के लिए गैर मुल्की सयाह भारत आते हैं।
زرعی سیاحت یعنی ایگرو ٹورزم۔ زرعی سیاحت کسے کہتے ہیں؟ شہروں میں پلے بڑھے اور زراعت سے ناواقف لوگوں کے لیے سیاحت کی قسم زرعی سیاحت دور حاضر میں بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے۔ اس قسم کی سیاحت میں شہر سے دور، آلودگی سے پاک مقامات پر زراعت سے متعلق سرگرمیوں پر مشتمل زرعی زندگی کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے سیاحوں کو راغب کیا جاتا ہے۔ اسے زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ شہری طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی کے لیے لوگوں کا کھیتوں میں جا کر رہنا اور کسانوں کی میزبانی قیمتاً قبول کرنا یعنی قیمت دے کر قبول کرنا جیسے عوامل زرعی سیاحت کا حصہ ہیں۔ مہاراشٹر کے پونا اور کولہاپور میں زرعی سیاحت کے لیے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا گیا ہے۔ حالیہ زمانے میں کاشتکار دور دراز واقع زرعی تحقیقی مراکز، زرعی یونیورسٹی، زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کرنے والے اسرائیل جیسے ممالک وغیرہ مقامات کی سیاحت کرنے لگے ہیں تاکہ زراعت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کر سکیں۔ مختلف شعبوں کی طرح زراعت کے شعبے میں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہونے لگا ہے۔ اسرائیل جیسے ممالک اس شعبے میں کافی ترقی کر رہے ہیں، لہٰذا اس نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے، جدید ترین ٹیکنالوجی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ زرعی یونیورسٹی اور اسرائیل جیسے ممالک جو زراعت کے شعبے میں نئے تجربات کی روشنی میں نئی تکنیک پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ان ممالک کی سیاحت کرنے لگے ہیں۔ کاشتکاری کے پیشے سے منسلک افراد زرعی تحقیقی مراکز اور زرعی یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، مگر عام لوگوں کے لیے بھی جو زراعت میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ہماری اپنی ریاست میں مختلف ایگرو ٹورزم سینٹرز ہیں، جن میں یہ جانکی ایگرو ٹورزم بورگاؤں اور پنج گنی میں میپرو گارڈن معلومات اور تفریح دونوں فراہم کرتے ہیں۔ کھیل سیاحت۔ 20ویں صدی میں کھیل سیاحت کو فروغ حاصل ہوا۔ عالمی سطح پر اولمپک، ومبلڈن اور شطرنج کے عالمی مقابلے، بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں کے علاوہ ملکی سطح پر ہمالیہ کار ریلی اور مہاراشٹر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہا جاتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا بھر میں کھیلوں کے مختلف مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ ان میں اولمپک، ایشیاڈ، ومبلڈن، شطرنج کے عالمی مقابلے، فٹ بال اور اسی طرح کرکٹ کے عالمی مقابلے وغیرہ شامل ہیں۔ حالانکہ ان کے لائیو ٹیلی کاسٹ یعنی راست نشریات ٹیلی ویژنز پر کی جاتی ہیں، مگر ان کھیلوں کے شوقین ان مقامات پر جہاں یہ میچز منعقد کیے گئے ہیں، جہاں یہ مقابلے ہوتے ہیں، وہاں بذات خود موجود رہ کر
ان مقابلوں کا لطف لینا چاہتے ہیں۔ اسے ہم سپورٹس ٹورزم کہتے ہیں۔ ملکی سطح پر منعقد ہونے والی ہمالیہ کار ریلی کے متعلق آپ نے سنا ہوگا۔ ایڈونچر سے بھرپور اس مقابلے میں حصہ لینے اور اسے دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں ریاستی سطح پر کیسری کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مقابلے دیکھنے کے لیے سفر کرنے کو کھیل سیاحت کہتے ہیں۔ اتفاقی سیاحت، انسان سیر سپاٹے اور سیاحت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں سیاحت کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں۔ مثلاً دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منعقد کی جانے والی فلمی تقریبات یعنی فلم فیسٹیول، کانفرنسیں، بین الاقوامی کتاب میلے وغیرہ۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، ہم سب سیر سپاٹے اور سیاحت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ موجودہ دور میں سیاحت کے بہت سارے مواقع دستیاب ہیں۔ مثلاً دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منعقد کی جانے والی فلمی تقریبات، فلم فیسٹیول، فلم ایوارڈ فنکشنز، کانفرنسیں، ایگزیبیشنز، ٹریڈ ایگزیبیشنز، بین الاقوامی کتاب میلے وغیرہ۔ ان وجوہات کے پیش نظر لوگ مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ادب نواز لوگ بھی ہر سال منعقد ہونے والے آل انڈیا مراٹھی ادب کانفرنس میں شرکت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مختلف ممالک میں کوی سمیلن منعقد کیے جاتے ہیں۔ کوی سمیلن ہی کی طرح دنیا میں مشاعرے بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں حصہ لینے کے لیے شعراء حضرات ان ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں سیاحت کی مختلف قسمیں، جس میں ہم نے مقامی، بین ریاستی سیاحت، بین الاقوامی سیاحت، مذہبی، تاریخی، جغرافیائی، کھیل، طبی، زرعی اور اتفاقی سیاحت کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اور اب ہم بات کریں گے سیاحت کا فروغ اور دیکھیں گے کہ سیاحت کے شعبے کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو معلومات فراہم کرنا سب سے اہم موضوع ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیاحت کی ترغیبات میں ملکی اور غیر ملکی قدیم عمارتیں، تاریخی شہرت یافتہ اور قدرتی نظاروں سے مالا مال مقامات، قدیم فنکارانہ مصنوعات کے مراکز، مذہبی مقامات وغیرہ شامل ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنے کی، ان کا خود مشاہدہ کرنے کی خواہش دنیا بھر کے سیاحوں کو ہوتی ہے، لہٰذا ان کے متعلق سیاحوں کو معلومات بہم پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو معلومات فراہم کرنا سیاحت کے فروغ کے لیے
بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک اپنے ملک کے قدرتی حسن اور صحت افزا مقامات سے متعلق سمعی و بصری تشہیری ذرائع ابلاغ کی مدد سے پروگرام تیار کرتے ہیں تاکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو ان کے متعلق معلومات ملے۔ اور جب سیاحوں کو بھارتی خطے کے قدرتی حسن، پرکشش مناظر، یہاں کے رچ کلچرل ہیریٹیج کے متعلق پتہ چلے گا، معلومات حاصل ہوگی، تب وہ بھارت کا رخ کریں گے اور سیاحوں کی آمد سے ہمارے ملک میں سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ سیاحوں کو معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی نقل و حمل اور تحفظ، سفر کی سہولیات، معیاری قیام گاہوں کا انتظام، سفر میں طہارت خانوں کی سہولیات وغیرہ کو سیاحت میں ترجیح دینا ضروری ہے۔ معذور سیاحوں کی ضروریات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب سیاح ہمارے ملک میں آئیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سفر ان کی یادوں کے خزانے میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہو۔ اس کے لیے ہمیں سیاحوں کے آرام کا، ان کی سہولیات کا پورا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جگہ جگہ ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر قائم کیے جاتے ہیں۔ انہیں کرنسی ایکسچینج میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کرنسی ایکسچینج آفیسز ہوتے ہیں۔ سیاحوں کی نقل و حمل اور تحفظ، سفر کی سہولیات، معیاری قیام گاہوں کا انتظام، سفر میں طہارت خانوں کی سہولیات وغیرہ کو سیاحت میں ترجیح دینا ضروری ہے۔ معذور سیاحوں کی ضروریات پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخی ورثے کی بقا کے لیے احتیاط برتنا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخی عمارتوں کو خراب کرنے سے بچنا، دیواروں پر عبارت لکھنا یا درختوں پر کندہ کاری کرنا، پرانی عمارتوں کو بھڑکدار رنگوں سے رنگنا، سیر کی جگہ سہولتوں کا فقدان ہونا جس سے گندگی بڑھتی ہے، ان تمام امور سے بچنا ضروری ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی ورثے کی بقا ضروری ہے۔ تاریخی اہمیت کے حامل مقامات اور تاریخی عمارتوں کی حفاظت، ان کی نگہداشت اور وہاں صاف صفائی ہونا ضروری ہے۔ تاریخی ورثے کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ اور یہ احتیاط ہم کیسے برتیں گے؟ تاریخی عمارتوں کو خراب کرنے سے بچنا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا حال کر دیا ہے دیواروں کا۔ سیر کے لیے جاتے ہیں کچھ لوگ تو وہاں پر اپنا نام لکھ کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ رہے ہیں دیواروں پر عبارت لکھنا، درختوں پر کندہ کاری کرنا، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سیر کی جگہ سہولتوں کا فقدان ہونا جس سے گندگی بڑھتی ہے، ان امور سے بچنا ضروری ہے۔ بین الاقوامی اہمیت کی حامل زبانوں میں معلوماتی کتابیں، گائیڈ بک، نقشے، تاریخی کتابیں مہیا کرانا ضروری ہوتا ہے۔
غیر ملکی سیاحوں کو سیر کرانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ذو لسانی تربیت دینا ضروری ہے۔ ذو لسانی یعنی ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کی تربیت دینا۔ اب چونکہ غیر ممالک سے جو سیاح آتے ہیں ان کے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ سیاح ضروری نہیں کہ ہماری زبان سمجھیں، لہٰذا ضروری ہے بہتر کمیونیکیشن کے لیے، اچھی سروس فراہم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کو سیر کرانے والے گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو مختلف زبانیں آتی ہوں۔ یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو غیر ملکی سیاحوں کو سیر کرانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو ذو لسانی تربیت دینا ضروری ہے، اور یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ سیاحت کے فروغ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹورسٹ بسز ہوں یا ٹیکسیز ہوں، ان کے ڈرائیوروں کا مختلف زبانوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان ڈرائیورز کو ذو لسانی تربیت دی جائے تو یہ ڈرائیور گائیڈ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اب کنزرویشن اینڈ پریزرویشن آف ہیریٹیج، تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں قدیم، عہد وسطیٰ اور دور حاضر کے تاریخی مقامات کا ورثہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ قدرتی ورثہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ اس ورثے کی دو قسمیں ہیں، قدرتی ورثہ اور انسانوں کا تیار کردہ تہذیبی ورثہ۔ یہ ہے قدرتی ورثہ، دلکش قدرتی مناظر، قدرتی حسن سے مالا مال یہ خوبصورت علاقے، یہ ہمارے بھارت کا حصہ ہیں، یہ ہمارا قدرتی ورثہ ہے۔ مختلف ادوار میں تعمیر کی گئیں یہ تاریخی عمارتیں، یہ مونومنٹس، انہیں ہم انسانوں کا تیار کردہ یعنی تہذیبی ورثہ کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں مشہور و معروف کچھ اہم مقامات بھارت میں واقع ہیں۔ ان میں تاج محل، جنتر منتر، ایلورا اجنتا، ایلیفینٹا کے غار، چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس، اور اس میں واقع یہ ہیریٹیج میوزیم جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور مغربی گھاٹ میں کاس کی سطح مرتفع۔ دنیا بھر کے سیاح عالمی ورثے کے حامل مقامات کی سیر کی خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ عالمی ورثے کے مقامات دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ ایسے مقامات عمارتوں کے اطراف و اکناف میں سیاح کھریا اور کوئلوں سے اپنا نام لکھتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں۔ ان ساری غلط کاریوں کے مضر اثرات
ہمارے ملک کی ساکھ پر پڑتے ہیں۔ سیاحتی مقامات کے تحفظ کے لیے درج ذیل عزم کرنا لازمی ہے۔ میں سیاحتی مقامات کی صفائی کا خیال رکھوں گی، گندگی نہیں کروں گی، کسی بھی تاریخی عمارت کو خراب نہیں کروں گی۔ ہمارے سیاحتی ورثے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم سیاحت اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع اور مہاراشٹر میں سیاحت کا فروغ، ان موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔